بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے پاس مختلف سوالات آئے ہیں حج کے بارے میں جن کے جوابات ہم اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی مختصر ترتیب بتا دی جائے۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک۔ تو پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحجہ کو، جبکہ جتنے بھی حجاج کرام جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں یا اس دن وہاں پہنچتے ہیں وہ سب منی میں آتے ہیں، اور یہ منی میں آنا ان کا ایک طرح سے صرف ایک تمہید ہے حج کے لیے، تاکہ وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر حج کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ وہاں پر آ کے فجر کی نماز مکے میں پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذی الحجہ کی، اور فجر ہے 9 ذی الحجہ کی، وہ منی میں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر ان کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ یہ نمازیں ادا کریں جو کہ قصر ادا کی جائیں گی، اس لیے کہ وہ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں قصر ادا کی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر رہتے ہوئے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس میں پھر اگلے دنوں کی تیاری کر لیں۔ ان کے پاس اگر کتابیں ہیں یا کوئی ریکارڈ میٹیریل ہے تو اس کو سنیں اور پڑھیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کو انہوں نے کیا کرنا ہے، 11، 12، 13 تک ان کا کام کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو وہاں پر کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی طرف آتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ وہ دن ہے جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام منی سے عرفات جاتے ہیں اور وہاں پر پھر وہ دن گزارتے ہیں۔ وہاں پہ جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر جمع اور قصر کے ساتھ ادا کی تھی، یعنی 2 رکعت ظہر کے وقت میں ادا کی تھیں، اور اس کے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، اس کو سنیں اگر سن سکتے ہیں، اور پھر نمازیں ادا کریں ظہر اور عصر، جیسے کہ سنت ہے کہ جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ یہ سارا وقت وہ عبادت میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں۔ کھانا وغیرہ کھا کے پھر آپ یہ کام شروع کیجئے کہ اپنا سارا وقت، اس لیے کہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اور اس وقت پھر وہ دعائیں کرنی ہیں آپ نے مغرب کی اذان تک، مغرب کے وقت تک، اس لیے کہ اذان نہیں ہوگی، نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ وہیں پر رہیں گے مغرب تک، اور جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تب وہاں سے کوچ کریں گے اور وہاں سے چل کر مزدلفہ آئیں گے، اور مزدلفہ آ کر یہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عرفات میں صرف آپ کا کام وہاں پہ نمازیں پڑھنا ہے، یہ 2، اور باقی وقت دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس مقام ہے، اور یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب مزدلفہ میں جب آئیں گے، جب بھی آپ پہنچے تو پہلا کام یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے، وتر کی نماز پڑھ کے آپ آرام کریں گے، سو جائیں گے، اس لیے کہ اگلا دن آپ کے لیے کئی کاموں پر مشتمل ہے۔ اور وہاں سے پھر چلیں گے صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں آپ فجر کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو وقت ہے وہ بھی دعاؤں کا وقت ہے کہ اس میں آپ دعائیں کیجئے یہاں تک کہ سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے، سورج طلوع نہ ہو بلکہ سورج کی روشنی شروع ہو جائے، تو پھر آپ وہاں سے چل پڑیں۔ پھر آپ منی سے چلیں گے، اب مزدلفہ سے چلیں گے اور منی آئیں گے، منی پہنچیں گے، اور منی میں پھر آپ نے کام کرنے، یہ ہے یوم النحر، اور اس دن جو ہے کئی اہم کام کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ جمرۃ العقبہ اس کو کنکریاں مارنی ہیں، صرف ایک جمرہ ہے جس کو عمومی طور پر بڑا شیطان کہتے ہیں، تو یہ تو عبادت کے طور پر ہے، اسی لیے اسے جو نام دیا گیا ہے وہی کہنا چاہیے، جمرۃ العقبہ۔ تو وہاں پہ 7 کنکریاں مار کے اب آپ آئیں گے۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر آپ نے بینک میں پیسے دے دیے ہیں یا کسی اور کا انتظام کر دیا ہے تو وہ قربانی وہاں پر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کے بال منڈا دیں گے۔
منڈوائیں گے یا ترشوائیں گے، جیسا بھی آپ چاہیں گے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن حلق کرنا یا بالکل ہی منڈوانا وہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آپ اب تحلل اصغر ہو گیا، یعنی کہ اب آپ اپنے کپڑوں کی جو احرام کی صورت میں تھے ان سے آزاد ہو کے اپنے اصل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو نہا دھو کر آپ وہ کپڑے پہن لیجئے۔ اب اس کے بعد آپ نے طواف کے لیے جانا ہے۔ طواف کرنا ہے آپ نے، تو پہلے رمی ہو گئی، پھر قربانی، اور پھر وہ سر کا منڈانا، اور آخری کام ہے طواف۔ وہ ہے کہ اب آپ طواف افاضہ ہوگا، جو کہ حج کا رکن ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ جو حج یہ طواف نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو لہذا آپ نے طواف افاضہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ مکہ آئیں گے اور مکہ میں طواف کریں گے، صحیح کریں گے انہی کپڑوں میں ہی طواف اور صحیح کر کے پھر آپ واپس منی آ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے 4 کام ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ وقت بھی لگتا ہے، اس میں محنت بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ طواف میں مؤخر ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آدھی رات کے بعد چلے جائیں، یعنی آگے 11 سے آگے نہ لے کر جائیں، تو وہیں پہ وہ طواف کر کے اب آپ نے واپس آنا ہے اور منی میں ہی رہنا ہے۔ تو 9 کو آپ نے کیا اور عرفات میں، 10 میں آپ منی کو آ گئے۔ اب منی میں رہیں گے 11 بھی اور 12 بھی۔ 11 تاریخ کو آپ نے جو کام کرنے ہیں کہ وہ اب تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تو جہاں سے آپ شروع کریں گے وہ ہے جو الجمرۃ الصغریٰ کہلاتا ہے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد الجمرۃ الوسطیٰ درمیانہ جمرہ ہے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور ان دونوں کے بعد آپ دعا کریں گے۔ دعا کا مقام ہے، یہاں پہ آپ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جیسے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ تیسرے جمرے کی طرف جائیں گے، جمرۃ العقبہ جو مکے کی طرف ہے، وہاں پہ اس کو بھی 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد دعا نہیں کریں گے اور پھر واپس اپنے گھر آ جائیں گے اپنے خیمے میں، اور وہیں پر رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہیں وہ ادا کریں گے اسی طرح قصر صورت میں۔ تو یہ 11 ذی الحجہ کو بھی آپ نے اس طرح وقت گزارا۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، لیکن زوال کے بعد۔ ان دونوں دنوں میں یا 3 دنوں میں، اگر تیسرے دن بھی آپ رہتے ہیں تو زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ صرف جو پہلا دن ہے جو یوم النحر، جیسے میں نے ذکر کیا تھا 10 ذی الحجہ کا، اس دن یہ ہے کہ فجر کے بعد سے کنکریاں مارنی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اس دن کے لیے ہے۔ باقی دنوں میں آپ زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے بعد، پھر وہ کنکریاں مارنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا آپ 11 کو، پھر 12 کو بھی اگر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمرات کو، اس کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں مکہ تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو 2 دن ٹھہر جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، اور ثواب مل جائے گا۔ تو 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے اور اکثریت چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ 13 ذی الحجہ کو بھی جو ٹھہرنا چاہیں تو وہ بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مار کے پھر جا سکتے ہیں، پھر ان کے لیے جانا جائز ہوگا۔ تو مغرب سے پہلے نکل جائیں وہاں سے، دونوں دنوں میں 12 کو یا 13 کو اگر ٹھہرتے ہیں تو لہذا مغرب سے، اس لیے کہ مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو 12 کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر دیر ہو جائے تو پھر کہیں رہنا نہ پڑ جائے۔ تو یہ ہیں وہ۔ اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے، وہاں پہ آپ کا آخری کام رہ جائے گا، وہ ہے طواف وداع۔ باقی سارے کام کر لیے آپ نے، اب یہ آخری کام یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کی روانگی ہوگی مکہ مکرمہ سے تو اس وقت پھر آپ طواف وداع کر کے نکلیں گے۔ آخری کام ہوگی، اللہ یہ کہ نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیجئے، لیکن اگر وہ نماز سے پہلے آپ کر چکے ہیں اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد جدے کی طرف رخ کیجئے، یا آپ مدینہ جا رہے تو مدینہ چلے جائیے۔ تو جو بھی ہوگا سفر سے پہلے اپنا طواف وداع کر کے جائیں گے، تو پھر آپ کس طرح حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، مناسک ہیں، یہ سب مکمل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح عمل کرنا ہی یہ عین سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسی طرح ادا کریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، صحابہ کرام کو سکھایا تھا، تو وہی طریقہ ہونا چاہیے۔